ہم نے گزارش کی کہ یار آپ ہمیں بٹھا دیں پرامن حوالے سے جس میں مناظرہ ہمارا ہو جائے. یہ پھکڑ بازیاں فلاں ایسا ہو گیا فلاں ایسے مناظرے نہیں ہوتے ہیں. مناظرہ ہو جائے اور پھر تاکہ دنیا کے سامنے یہ معاملات آئیں کہ بھئی اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. معزز ناظرین و سامعین، میں نے 48 گھنٹے کا ٹائم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج مناظرہ قبول کرنے کے حوالے سے دیا تھا. میں اگر چاہتا تو میں شور ڈال دیتا، بھئی ظاہر ہے اب 48 گھنٹوں سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں اگر چاہوں تو شور ڈال دوں بھئی ٹھیک ہے جی اب بات ختم ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ انتشار ختم ہو. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے لیے میں مزید 24 گھنٹے میں اور دیتا ہوں کہ ان 24 گھنٹوں میں وہ چھوٹا سا 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ جس میں صرف اتنی بات ہو کہ جی میں ٹھیک ہو کر قریشی صاحب سے مناظرہ کروں گا، باقی چیزیں انشاءاللہ ہم طے کریں گے، وہ آگے فردر آگے ہمارا سلسلہ چلے گا. لیکن مسلک کے لیے، دین کے لیے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا کلپ آ جائے کہ جی میں انشاءاللہ مناظرہ کروں گا. کم از کم اب تو ان کے لوگوں کے پاس کوئی یہ عذر نہیں ہے جی کہ بیماری کے عالم میں چیلنج قبول نہیں کیا جا سکتا. آج بھی چیلنج ہے اور کھلا ہمارا چیلنج ہے کہ جس وقت یہ ہلکی سی بھی سٹیٹمنٹ دے گا کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، ان سے علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جلالی صاحب جس ہاسپٹل میں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے. خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب صرف 10-15 سیکنڈ کا کلپ بنا کر آپ میرا چیلنج قبول کریں اور انشاءاللہ باقی پھر آگے سلسلے شرائط وغیرہ وہ بعد میں انشاءاللہ ہم طے کریں گے. میں اب ایسے میں تھوڑا سا ایک طالب علمی دور کا واقعہ آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ طالب علم تھے تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ 2 مسلکوں کے درمیان مناظرہ تھا علم غیب رسول کے حوالے سے. دونوں طرف تیاریاں ہوتی رہیں، علماء حوالے لگاتے رہے، ادھر بھی ادھر بھی. اگلے دن جب میدان مناظرہ میں وہ لوگ بیٹھے، جو سنی مناظر تھے انہوں نے فریق مخالف سے کہا کہ مناظرہ ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے، رات کو آپ بھی یقیناً نہیں سوئے ہوں گے. انہوں نے کہا جی بالکل، ایسے تیاری کرتے رہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی نہیں سویا، میں بھی رات ساری تیاری کرتا رہا. انہوں نے کہا یار میں اور میرے تلامذہ ہر وہ کتاب ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہے تھے اور اس سطر پہ نشان لگا رہے تھے کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ کا اتنا علم ہے، حضور اتنا بڑا علم رکھنے والے ہیں. اور کیا تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ساری رات تم وہ چیزیں نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی کے علم یہ بھی نہیں، اس کا علم بھی نہیں، اس کا. اس نے کہا جی ایسا تھا. انہوں نے کہا پر اب تو ہی فیصلہ کر، رات تیری ٹھیک گزری یا رات میری ٹھیک گزری. اساتذہ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ وہیں پر سکتہ طاری ہو گیا اور جو مناظرہ کروانے والے لوگ تھے انہوں نے کہا بس ہم مسئلہ سمجھ گئے اور وہیں پر وہ مناظرہ ختم ہو گیا. میں جلالی صاحب کے تمام تلامذہ، ان کے متعلقین اور پوری ان کی سائیڈ لینے والی تمام ٹیم سے کہتا ہوں، جلالی صاحب کا دعویٰ ہے بی بی پاک جب مانگ رہی تھیں باغ فدق تو خطا پر تھیں اور انہوں نے غلطی کی ہے. اس مسئلے کو، اس اپنے استاد کی غلطی کو چھپانے کے لیے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ انبیاء کی خطائیں اور تفردات کے اقوال جو کتابوں میں موجود ہیں بزرگوں کے، حالانکہ یہ بالکل متفقہ اصول ہے، اعلی حضرت نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ایک مسلمہ عقیدہ ہے اس کے خلاف اگر کتنی ہی درجنوں نہیں سینکڑوں کتابوں میں یہ چیزیں حوالے کیوں نہ آ جائیں، وہ جو مسلمہ عقیدہ ہے اس کے خلاف کوئی روایت کوئی بات قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تعویل کریں گے. اگر تعویل نہیں ہوگی تو وہ بزرگوں کا تفرد کہہ کر اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس مسئلہ خطا کے حوالے سے دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کتابوں سے وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں نبی نے خطا کی، فلاں معاذ اللہ صحابی نے خطا کی، فلاں فلاں نے خطا کی، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب ان کو خطا فوبیا ہو گیا کہ وہ اگر کہیں بھی خطا کا لفظ آ رہا ہوتا ہے اور اس کی مراد کوئی اور بھی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو سر جو ہے نا وہ گسیڑ دیتے ہیں. مقام یہ رکھتا ہوں پہلے نمبر پہ تو اس چمن زمان رافتی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے خطا کار کے لفظ لکھے. یہ پیج نمبر اس کا 100، یہ بڑا قابل غور مقام ہے. انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل درست تھا جو اللہ جل وعزا نے انہیں بذریعہ اجتہاد دکھایا.
حالت یہاں تک ہو گئی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دماغ سارے سٹک گئے ہیں۔ بہرحال میں تمام عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھی یہ تیاریاں کر رہے ہیں، وہ حوالے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے نبی کی بیٹی سے کوئی خطا نہیں ہوئی، درجنوں کے حساب سے حوالے ڈھونڈ رہی ہیں ہم نے، تو وہ لوگ بھی حوالے ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں نبی سے خطا ہوئی، نبی کی بیٹی سے خطا ہوئی، فلاں نے لکھا یہ خطا ہوئی۔ تو ذرا خود بتائیے ہماری کوششیں زیادہ آپ کو ٹھیک لگتی ہیں یا جو رسول کی بیٹی کے لیے یا انبیاء کی خطائیں ڈھونڈنے کے اوپر جن کا مشن ہے، اور پوری ٹیمیں لائبریریوں میں بیٹھ کر صرف یہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ کون سی عبارت سے خطا نکلتی ہے؟ بس فیصلہ آپ پہ، اس کو ذرا تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا۔ السلام علیکم۔